بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد بازی کا علاج، اس سلسلے میں نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ آج مزید ایک دو نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس مثال کی روشنی میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ انسان خالی ہاتھ سرمایہ دار نہیں بن سکتا ہے، خالی ہاتھ۔ لیکن اگر اس کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ ہو تو اس قلیل سرمایہ سے وہ ایک عظیم سرمایہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس قلیل سرمایہ کو سرمایہ گزاری کر کے، انویسٹمنٹ کر کے، وہ ایک بڑی جائیداد تک، بڑی ثروت دولت تک اور وہ پہنچ سکتا ہے اس کی کمک سے، اس کے ذریعے۔ تو ایک بڑی مقدار میں سرمایہ تک پہنچنے کے لیے جو کم مقدار میں آپ کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے، اس کو بچانا پڑے گا اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ اس طرح سے استعمال کریں، یہ جو آپ کے پاس کم پیسے ہے، کہ یہ ضائع نہ ہو، خرچ نہ ہو، خود بھی بچے اور خود بچنے کے ساتھ ساتھ اس پر اضافہ بھی آپ کو ملے، منافع بھی آپ کو ملے۔ تو کم وقت میں یہ چھوٹا سرمایہ ایک بڑے سرمایہ میں تبدیل ہو جائے۔ ایک عاقل انسان، ہوشیار انسان، پختہ انسان کی نشانی یہ ہے۔ جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے، رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھانا ہے۔ تو آپ جلد بازی کے حوالے سے آپ کے پاس جو تھوڑا بہت سکون ہے آپ کی زندگی میں، اس کو آپ نے بچا کر رکھنا ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، تاکہ آہستہ سکون میں اضافہ ہو جائے اور جلد بازی کی وجہ سے آپ کا سکون بے سکون ہو چکا تھا، بے سکونی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آپ کے پاس جو تھوڑا سا سکون بچا ہوا ہے، اس کو ایک سرمایہ کے طور پر دیکھ کر آپ نے کنٹرول کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے، تاکہ یہ سکون بھی آپ کے پاس محفوظ رہے اور مزید آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو جائے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے سکون کو، آپ اپنی آرامش کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو آہستہ آپ کو جلد بازی پر جو ہے وہ غلبہ خدا کی طرف سے عطا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں، انسان کے سامنے جو شرائط ہے وہ ہمیشہ شرائط یکساں نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی غم ہے انسان کو، کبھی خوشی ہے انسان کو، کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے۔ خلاصہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایسے میں وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو جس کو اپنی خوشی پر بھی کنٹرول ہو، اپنے غم و غصے پر بھی کنٹرول ہو۔ سخت سے سخت شرائط میں وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، جو سکون اس کے پاس ہے اس کی حفاظت کریں۔ خوشی کے وقت انسان اس قدر اظہار خوشی نہ کرے کہ ساری چیزیں وہ بھول جائے، زمین زمان بھول جائے، خود کو فراموش کرے، اور مصیبت کے وقت، درد کے وقت، غم کے وقت، دکھ کے وقت اس قدر اپنے آپ کو مغموم نہ دیکھے کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آسمان جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر رہا ہے۔ نہیں، سختی آپ کی زندگی کا حصہ ہے، مصیبت اور غم آپ کی زندگی کا حصہ ہے، خوشی آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔
آپ اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، جلد بازی کی دنیا سے آپ اس وقت نکل کر کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ سخت سے سخت شرائط میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں، سخت شرائط میں بھی اپنے کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی خوشی کو، اپنے غم کو، اپنی توانائی کو، اپنی حیثیت کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ تو اس وقت جو ہے نا انسان میں یہ قابلیت آ جائے کہ میرے لیے نہیں فرق پڑتا، میرے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرے سامنے شرائط سخت ہو یا شرائط آسان ہو، میں سخت شرائط میں بھی ایک نارمل زندگی میں گزار سکتا ہوں۔ تو اس وقت اگر اس کی انسان عادت ڈالیں تو آہستہ آہستہ سکون میں اضافہ ہوگا، جلد بازی کا جو پہلو ہے، جو منفی خصوصیت ہے، یہ کم ہونا، یہ پہلو جو ہے کم ہونا وہ شروع ہو جائے گا۔ اگلا جو نکتہ ہے وہ ورزش ہے۔ ورزش خوب اس کے حوالے سے میں کیا کہوں، یہ سب پر یہ بات آیا ہے کہ ورزش کی اہمیت انسان کی زندگی میں کہاں تک ہے، ورزش کا رول آپ کی زندگی میں کہاں تک ہے، یعنی جسم کی سلامتی کے لیے، روح کی سلامتی کے لیے، ذہن اور فکر کی سلامتی کے لیے ورزش کا کیا رول ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کی زندگی میں۔ ورزش ہم اسلام کے نقطہ نگاہ سے اس کی تائید ہوتی ہے، ہم عقلی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہم دینی اعتبار سے اس کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ جس طرح سے غذا انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کی زندگی کے لیے، اسی طرح سے ورزش بھی انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ورزش میں آپ کی بدن کی سلامتی ہے، ورزش میں آپ کی ذہن کی سلامتی ہے، ورزش میں آپ کی روح کی اور آپ کے نفس کی سلامتی ہے۔ بنابراین جلد بازی کا ایک علاج، راہ حل یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں جس طرح سے آپ کو کھانے پینے کی عادت ہے، جس طرح سے دوسرے امور کی آپ کی زندگی میں عادت ہے، آپ عادت ڈالیں کہ آپ ورزش کریں۔ اب ورزش بدنی اعتبار سے الگ ورزش ہے، روحانی اور نفس کے حوالے سے ذہن کے لیے الگ ورزش ہے۔ اس طرح کوئی مخصوص ورزش انسان جلد بازی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں وہ انشاءاللہ انتخاب کرے اور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ العزیز اس سے نفسیاتی بیماری سے اس کو جلدی نجات مل سکتی ہے۔ ایک دو مزید نکتے ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وصلی اللہ علیہ